السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑا ہونے والے سب کو تھوڑا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ علماء کرام، میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، لمبے تقریر کا وقت نہیں ہے۔ ہم مبارک جگہ پہ اپنے قوم کے بارے میں، اپنے دیش کے بارے میں چرچا کرنے کا، گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول عطا فرمائے۔ SSF سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن یعنی سنی طالب علم کا ایک جماعت 50 سال پہلے کیرلا کے ایک گاؤں میں اس کو بنیاد رکھا گیا تھا۔ اس وقت صحیح معنی میں وہاں کے طالب علم کو راستہ دکھانے کے لیے ایک سسٹم نہیں تھا۔ اس وقت مدرسے میں جانے والے اسکول کا دروازہ نہیں دیکھتے تھے، اسکول میں جانے والے مدارس کا دروازہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی زمانہ تھا۔ اس وقت کیرلا کے علماء نے بیٹھ کر کے سوچا، آخر ہمارے نوجوانوں کو اگر ہم صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے تو ہمارے بعد یہی نوجوان ہمارا طرف انگلی اٹھائے گا، وہ پوچھیں گے آخر ہمارے بزرگان کیا کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے دادا اور پردادا نے کیا کیا ہے ہمارے قوم کے لیے۔ الحمدللہ علماء بیٹھے، انہوں نے ایک تنظیمی سسٹم کیرلا میں شروع کیا، SSF سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن۔ آج سے 50 سال پہلے 1973 اپریل 29 کو SSF بنایا۔ آج 50 سال ہو گیا۔ الحمدللہ SSF وہ تنظیم ہو گیا جو پورے ہندوستان کے سارے ریاستوں میں سنی نوجوان کے لیے، سنی طالب علم کے لیے ایک قلعہ بن کر کے کھڑا ہو گیا کہ سارے سنی نوجوانوں کو اس چھترے کے نیچے اکٹھا کر لیا۔ ایسے علماءوں کو، ایسے پروفیسرز، ایسے سائنسدان کو SSF بنایا جو چندریان پرسوں یا ترسوں چاند میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے بھی 2 SSF کا ممبران سائنسدان ہے۔ اس کا ایسے ایک سسٹم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لینے کا ایک سسٹم، ایسے ایک ماحول SSF نے بنایا۔ کیونکہ اسلام کسی سائنس سے جو ہے محروم نہیں کیا ہے۔ وہ ہم یہ سائنس نہیں پڑھنا، وہ اسکول میں نہیں جانا، اسلام نہیں سکھایا ہے، بلکہ اسلام ہمیں دیکھنے کے لیے بتایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت
رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت. ایسے قرآن ہمیں یہ اونٹ کے طرف دیکھنے کے لیے بتایا. کس لیے؟ زوالوجی پڑھنے کے لیے. وہ پہاڑ کی طرف دیکھنے کے لیے بتایا ہمیں جیوگرافی سیکھنے کے لیے. سمندر کی طرف دیکھنے کے لیے بتایا اوشنولوجی سیکھنے کے لیے. آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے بتایا ایسٹرولوجی سیکھنے کے لیے. کیونکہ ہم ایک مسلم ہو کر کے اگر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو ہمیں یہ سارے تعلیم کی ضرورت ہے. آج ہمارے سامنے گھڑی ہے لیکن جس زمانے میں گھڑی نہیں تھے اس زمانے میں بھی ہم نماز پڑھتے تھے ٹائم پہ. اس کے لیے ہمیں سورج کہاں جاتے ہیں سورج کا آنے جانے کے بارے میں ہمیں سمجھنا ضروری تھا. ہم چاند کو دیکھ کر کے اپنے ہجرا کیلنڈر جو ہے کلیئر کر لیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاند کے بارے میں بھی سیکھنا ضروری ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الطہارۃ نصف الایمان سکھایا. ایمان کا آدھا ہے طہارت، صاف ستھرائی. وہ ہمیں سکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے وہ بھی سکھایا. لیکن ہم اور آپ کتنے اس پر عمل کرتے ہیں وہ ہم اور آپ سوچنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہمیں سکھایا ہے کیسے ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے. ہمیں کوڑے مکوڑے کہاں پھینکنا ہے کہاں نہیں پھینکنا ہے وہ اسلام ہمیں سکھایا ہے. ایسے دنیا میں کوئی بھی تہذیب کوئی بھی اخلاق نہیں کوئی ایسے درد نہیں ایسے سارے سسٹمیٹکلی ہمیں سکھایا ہو. کیسے کھانا ہے کہاں سے کھانا ہے کیا نہیں کھانے کا ہے کیا کھانے کا ہے. کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے. کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا. کیا سننا کیا نہیں سننا. سب کچھ ایک انسان کے اپنے جنم سے لے کر اپنے آخر تک اسلام ہمیں پورے ترتیب بترتیب ہمیں سکھایا. ایسے ایک دھرم ایسے ایک سسٹم ایسے ایک میسج دنیا میں کسی نے نہیں دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر. مگر ہم آج اس تہذیب کو کتنے اپنا لیا. اس تہذیب کے ساتھ ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ ہم اور آپ سوچنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے. اپنے پڑوسی ایک کوئی دوسرے مذہب والے ہونے سے بھی ان کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے. ایک دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ روز کوڑے پھینکنے والے وہ عورت کے پاس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب مریض ہو گئے تب وہ جا کر کے ان سے دیکھ کر کے آئے. ان کے علاج کیا کرانا ہے کیسے کرانا ہے بتا کر کے آئے ہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر ہم کتنے لوگ کام کرتے ہیں. کتنے لوگ کام کرتے ہیں. کتنے لوگ ہم اپنے اٹھک بیٹھک میں اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ سوچنا چاہیے. اور تعلیم جسے میں نے 50 سال پہلے کا کیرلا کا تاریخ بتایا اسی حالات ہے ہمارے جھارکھنڈ میں آج کل. جو اسکول میں جاتے ہیں وہ مدرسے میں نہیں جاتے ہیں. جو مدرسے میں جاتے ہیں وہ اسکول میں نہیں جاتے ہیں. ہم جو ہے سوچتے ہیں مکتب میں جانے سے مدرسے میں جانے سے ہمارے بچے پیچھے ہو جائیں.
ہم کو MBBS پڑھنے کے لیے ہمیں اسکول میں جانا ہے بلکہ مدرسہ چھوڑ کر کے جانا ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. یہ صرف ایسے ہزاروں ڈاکٹرز کو بنایا, وہ کسی بھی دن اپنا تہجد نہیں چھوڑتے. ایسے انجینئر کو, ایسے لائرز کو بنایا ہے. دینی عصری تعلیم ایک ساتھ لینا, وہ ایک ساتھ لینے سے کہیں کوئی کمی نہیں ہوگا. ہمیں ایک اچھے ناگرک بن کر کے رہ سکتے ہیں اس دنیا میں, اس ہمارا دیش میں. آج کل ہمارا دیش کہاں سے کہاں جا رہا ہے, آپ نے کبھی غور کیا؟ 2 دن پہلے ایک بچے کو مسلم ہونے کی وجہ سے مار دیا. کون مارا؟ ٹیچر نہیں, ٹیچر کسی دوسرے بچوں سے مروایا, پیٹا, وہ بھی چہرے میں. لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, کوئی بھی کسی کا چہرے پہ مارنا نہیں. ہم جو ہے اپنے مکاتب میں ہمارے بچوں کے, ننھے منھے بچوں کو سکھاتے ہیں, بیٹا ناخن جو ہے, ناخن کو اپنے منہ میں نہیں ڈالنا. اور کسی بچے کو ہم سارے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں, دوسرے کو کسی کو جو ہے چہرے میں مارنا نہیں, کسی کو مارنا نہیں. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھایا, کبھی کسی کو گالی نہیں دینا, کبھی کسی کو کسی طرح کا پریشانی نہیں کرنا, کسی کو دکھ نہیں پہنچانا, سب کے ساتھ اچھے باتیں کرنا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا. مگر آج ایک ٹیچر ہی انسان کو صحیح بناتے ہیں. وہی ٹیچر دوسرے بچوں سے ایک بچے کو چہرے میں مروا دیتے ہیں. یہ کہاں کا تہذیب, ہمارا دیش کہاں جا رہے ہیں. ہم نے کوئی سوچا اسکول تک دہشت کا ایک کمیونل رائٹس کا ایک راستہ ہمارا اسکول تک پہنچ گیا. ہمارے اسکولوں تک جو ہے ایک کمیونل سوچ اسکولوں تک پہنچ گیا. پھر کہاں ہمیں چھٹکارا ملے گا؟ اسکولوں میں اپنے بچوں کا دماغ میں کتنے بڑا زہر ڈالا دیا جانا ہے. اس دیش صرف مسلمانوں کا نہیں, یہ دیش صرف ہندوؤں کا بھی نہیں, یہ دیش صرف عیسائیوں کا بھی نہیں, یہ دیش صرف سکھوں کا بھی نہیں, بدھوں کا بھی نہیں, بلکہ یہ دیش سارے کے سارے ہندوستانیوں کا ہے. کیونکہ ہمارے بزرگان دین, ہمارے علماء کرام, ہمارے حضرات ہمارے دیش کے لیے جو بھی کھڑا ہو گیا, سارے کے سارے مذہب کا لوگ اس میں شامل تھے. سب کندھا سے کندھا ملا کر کے بھائی چارگی کے ساتھ اس دیش کے لیے اپنے قربان دے دیا, اپنے خون دے دیا, اپنے پسینہ دے دیا, اپنا دھن دے دیا, مال دولت سب کچھ قربان کر لیا. وہ دیش کس طرح جو ہے آج جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا کمی تعلیم کا ہے. تعلیم کا کمی ہے سب سے بڑا. ہم جھارکھنڈ کے بارے میں سوچیں, جھارکھنڈ میں ٹوٹل لٹریسی یعنی جو لکھنا پڑھنے جانتے ہیں وہ صرف 68% ہے. 100 میں 68 لوگ لکھنا پڑھنے جانتے ہیں, باقی 32 لوگ جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں.
اگر 100 عورتوں کے لیں گے اس میں 55 عورت پڑھنا لکھنا جانتی ہیں، باقی 45 لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ اگر مرد کو لیں گے اس میں 62 لوگ لکھنا پڑھنے جانتے ہیں، باقی 38 لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے لیجیے، مسلمانوں کو 30% عورت لکھنا پڑھنے جانتی ہے، 40 یا 45% مرد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ کب سدھریں گے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمارا حالات کیا ہے؟ کبھی سوچیں؟ کبھی سوچیں؟ ہم جو ہے صبح اپنے چائے کے دکانوں میں بیٹھ کر کے یا شام کو بیٹھ کر کے ہم یو پی کا باتیں بتاتے ہیں، اور اخلاق کا جو اخلاق کے ساتھ جو ہوا اس کو لے کر کے ہم چرچا کرتے ہیں، بابری مسجد کو لے کر کے چرچا ہوتے ہیں، یا ٹرپل طلاق کو لے کر کے ہم چرچا کرتے ہیں۔ ہم کبھی اپنے مسلم علماء سے کسی کو ایک لائر بنانے کی کوشش کیا؟ ہم نے اپنے بیچ میں کسی کو ایک عالم کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کیا؟ ہمارے بیچ میں کسی کو سائنسداں بنانے کی کوشش کیا؟ ہم نے سوچا؟ ہم نے جلسہ کراتے ہیں، بہت بڑا بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہم کبھی ایک اچھے اسکول ہمارے بچوں کے لیے بنانے کی کوشش کیا؟ ہم اپنے بچوں کو سر پہ دوپٹہ چھوڑ کر کے اسکول میں بھیج دیتے ہیں، ہم ننگے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، ہم اسلام کے سارے باؤنڈری کو چھوڑ کر کے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر ہم خوش، وہ ڈاکٹر بننے سے کیسے ڈاکٹر ہوگا، وہ انجینئر بننے سے کیسے انجینئر ہوگا؟ ہم کو ایسے انجینئر ایسے ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ اس دیش کے لیے سوچنے والے، اپنے قوم کے لیے سوچنے والے، اپنے قوم کا ترقی کے لیے سوچنے والے ڈاکٹرز، انجینئر، سائنسدان ہمیں چاہیے۔ اس کے لیے 5 وقت نماز پڑھنے والے ہو، اپنے سنن اور فرائض اور نفل کو برقرار رکھنے والے ہو، اپنے دیش کا قانون کو صحیح معنی میں سمجھنے والے اور صحیح بالا بستی کرنے والے ہو۔ اسی سے ہی ہمیں اس دیش کا ترقی ہوگا، دوسرے کسی سے اس دیش کا ترقی نہیں ملے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے بزرگان دین، ہمارے آبا اجداد اگر اس دیش کا آزادی ہمارا ہاتھ میں لے کر کے، وہ جو پرچم ترنگا ہمارا ہاتھ میں لے کر کے اگر گئے ہیں، تو ہمیں اس ترنگا کو، اس پرچم کو، اس دیش کو، اس آزادی کو، ہمارے آنے والے نسل کو ہمیں صحیح سے کسی جیسے ہمیں دینا ہوگا۔ اگر نہیں دے گا تو کل ہمارے مرنے کے بعد یا ہمارے مرنے سے پہلے ہی ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے، یا دادا کے طرف انگلی اٹھائیں گے، پردادا کے طرف انگلی اٹھائیں گے، وہ پوچھیں گے میرا ابو نے کیا کیا، میرا دادا نے کیا کیا، میرے دادا کا پردادا دادا جو ہے اس دیش کا آزادی کے لیے ان کا خون قربان کیا تھا، ان کا شریر قربان کر لیا تھا، انہوں نے ہمیں آزادی دلایا تھا، لیکن وہ آزادی میں وہ لوگ رہ کر کے جو ہے اپنے حساب سے زندگی گزارا، ہمارے لیے کچھ باقی نہیں رکھا۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم جو ہے ہر دن ہم کماتے ہیں، اس میں سے 1000 روپیہ یا ہم 100 روپیہ ہم باقی رکھنے سے ہمارے بچے کل خوش ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اس دیش کا سسٹم کو ہمیں برقرار رکھنے سے ہمارا بچے کل ہمارے لیے خوش ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس دیش کے لیے سوچنا ہے، ہمارے قوم کے لیے سوچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سسٹم، میسج، پیغام کو لے کر کے ہمیں ہمارا زندگی گزارنا ہے، نماز پڑھنا ہے،
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے باقی سارے بری چیزوں سے ہمیں جو ہے حفاظت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ کا پاس تقویٰ ہے تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اکرام کریں گے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سارے اولیاء اللہ، وہ ایسے ولی نہیں بنا ہے، ایسے ولی نہیں بنا ہے۔ ان لوگوں نے نماز پڑھا، اپنے زندگی اسی حساب سے گزارا، روزہ رکھا، سنت پر عمل کیا، نفل پر عمل کیا، تب جا کر کے آج ہم سب وہاں جاتے ہیں، سارے پورے دنیا ان کا وہاں جاتے ہیں۔ وہ لوگ کوئی بندوق لے کر کے سب کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ ان کا اخلاق کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا، ان کا تہذیب کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا۔ ہم آج ان کا وارث ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا دیکھ کر کے کوئی ہمارا طرف آتے ہیں بلکہ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کے عقیدے کے ساتھ، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔